کیا آپ جانتے ہیں کہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بھٹکا کر گائے کی پرستش پر لگا دیا تھا؟ اس کی پرورش فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرعون کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے شاہی علم نجوم نے کہا تھا کہ فرعون کی بادشاہت کو مات دینے کے لیے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جس کے بعد فرعون نے غضبناک ہو کر پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی بستی میں فرعون کے سپاہی جگہ جگہ پھیل گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بچے کو اس کی ماں نے ٹوکرے میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور دوسرے بچے کو اس کی ماں غار میں چھوڑ آئی۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام موسیٰ لکھا ہے۔ فرعون کے محل میں پلنے والا بچہ موسیٰ بن عمران تھے، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ کے دشمن کے ہاتھوں یعنی فرعون کے ہاتھوں پلنے والا بچہ نبی بنا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پلنے والا بچہ دنیا کا بدترین انسان سامری جادوگر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب سامری جادوگر کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں فرعون کے ڈر سے اسے غار میں چھوڑ آئی، اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی خوراک کی ذمہ داری دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈالتے تو اس بچے کا پیٹ بھر جاتا۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو وہاں سے بستی کی طرف آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس مٹی سے لوگوں کو کمالات کر کے دکھاتا، جس کی وجہ سے وہ جادوگر مشہور ہو گیا۔ سامری جادوگر کی کہانی شروع ہوتی ہے فرعون کی تباہی کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا میں پہنچے۔ وہاں جب اللہ نے تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا، پیچھے سے لوگوں نے سامری کی باتوں میں آ کر سامری کو اپنے زیورات دے دیے۔ ان سے سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نالین کی مٹی اس بچڑے میں ڈال دی۔ اس بچڑے میں سے گائے کی طرح آواز آتی تھی۔ سامری کی باتوں میں پر لوگوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا، یعنی شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کے بعد ان کی قوم بھٹک چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ میں نے ایک مٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نقش پا سے لی اور وہ اس بچڑے میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی راستہ بتایا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس راکھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ سامری کے ساتھ یہی ہوا۔ اسے بطور سزا ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ اچھوت بن گیا، نہ وہ کسی کے قریب جا سکتا تھا اور نہ دوسرا شخص اس کے پاس آ سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے قریب جاتا تو دونوں سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور حیوانوں کی زندگی گزارنے لگا۔ ادھر بنی اسرائیل کو اللہ نے سزا کے طور پر 70,000 مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اللہ ایسے ہی سزا دیتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے کی کوشش کرے۔
اس پورے واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کر 97 تک ہے۔